بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کے اندر نبی اور ڈر سنانے والا بھیجا۔ پھر حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ہر ایک قوم اور ہر ایک جگہ جہاں پر انسانیت آباد تھی 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، لیکن نام سے ذکر صرف اور صرف 25 پیغمبروں کا ہے، کیونکہ ان سب کے نام، زندگی اور قوموں کے حالات بیان ہوتے تو یہ قرآن کریم ہدایت اور عبرت کی کتاب کی بجائے تاریخ کی کتاب زیادہ معلوم ہوتی، اس لیے ان کا ذکر کرنا ضروری نہیں تھا۔ مگر آج ہندو مذہب کے ماننے والے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا ہندو مذہب مسلمانوں کی تاریخ سے بھی ہزاروں سال پرانا ہے، اور نہ ہی ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی بھیجا گیا۔ ان کے پاس بھی قرآن مجید ہی کی طرح بھگوان کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں ویداس کی صورت میں موجود ہیں، اس میں کسی بھی پیغمبر کا کوئی بھی ذکر موجود نہیں، جبکہ سورۃ الانبیاء آیت 107 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، جس کا مطلب ہے کہ اس میں ہندوستان کی سرزمین بھی شامل ہے۔ تو پھر ہندو مذہب کے ماننے والے اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اگر اس سرزمین پر کوئی نبی واقع ہی نہیں بھیجا گیا تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ان کتابوں میں موجود کیوں ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر کیسے معلوم ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذکر کیسے معلوم ہوا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کا کیوں کہا گیا ہے؟ اگر یہ واقعہ ہی اس قوم کے اندر ہدایت کے لیے آنے والے کسی نبی کی تعلیمات ہیں جنہیں وقت کے ساتھ بگاڑ دیا گیا، تو وہ کون سے پیغمبر ہیں؟ یعنی سوال یہ ہے کہ یہ ہندو کس نبی کی امت ہیں؟ آئیے ان تمام سوالات کا جواب تاریخ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے حقائق جانتے ہیں جو ہندو پنڈت اور تاریخ دان اس دنیا سے چھپاتے رہے ہیں۔ ہندو مذہب کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے قدیم ترین مذہب ہے، اتنا قدیم کہ اسلام اور مسلمان نام کا لفظ موجود ہی نہ تھا، جو کہ صحیح بھی ہے، کیونکہ کفر اور شرک کی ابتدا اسی دن سے ہو گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے قابیل کو قتل کیا اور ان سے الگ ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرست تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایک وقت میں سونے کے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل کعبے کے اندر 360 بت موجود تھے، جنہیں فتح مکہ کے بعد صحابہ کرام نے توڑ کر ٹکڑے کر دیے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے بت پرستی تو دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمان اولاد سے لے کر آج تک موجود ہے، مگر اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں بلکہ گمراہی سے ہے، جو کہ شیطان ان سے کرواتا رہا۔ مگر جہاں تک ہندوستان کی سرزمین کا تعلق ہے تو یہاں ان لوگوں کی ہدایت کے لیے یقیناً کئی پیغمبر بھیجے گئے، جن کی کچھ تعلیمات تو آج بھی صحیح حالت میں موجود ہیں، مگر زیادہ تر کو بگاڑ کر اسی وجہ سے بت پرستی اور گمراہی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ ان کتابوں میں آج بھی ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں، مگر پھر بھی اس کی کئی مورتیاں بنا کر اس کے شریک خدا بنا کر ان کی پوجا ہوتی ہے، اور آج تک ہندو مذہب کے اندر چھوٹے بڑے کئی بلین بت بنا چکے ہیں۔ ہندو اسکالرز کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کی شروعات آج سے 1400 سال پہلے ہوئی، مگر ہندو مذہب اس سے بھی پہلے دنیا کا پرانا ترین مذہب ہے، اس لیے اسلام کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر یہ کم عقل اس بات کو نہیں جانتے کہ دنیا کا پہلا پیغمبر ہی ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا ہے۔ جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی سرزمین سری لنکا کی ایک پہاڑی پر اتارا گیا تھا،
جہاں آج بھی ان کے قدم کا نشان موجود ہے۔ یعنی ہندوستان میں پہلا ہی قدم ایک مسلمان اور پیغمبر نے رکھا، جس کا مطلب اسلام کی ابتدا عرب سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی، کیونکہ مسلمان کا مطلب ہے اپنی خواہشوں کو اپنے رب کے حوالے کرنے والا اور اس کا حکم ماننے والا انسان۔ حیرت انگیز طور پر لفظ آدم بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جو کہ ہندوستان کی سرزمین کی زبان ہے، نہ کہ عرب کی زبان، اور جس کا سنسکرت میں مطلب ہے پہلا، شروعاتی یا اوریجنل۔ اس لیے آدمی کا مطلب ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، جنہیں قدیم سنسکرت کی کتابوں کے اندر سبھا منو کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اگر ہندو کسی طرح سے ان کے وجود کا انکار کرنے کی کوشش کریں تو ایسا بالکل ناممکن ہے، کیونکہ ان کی مقدس کتاب رگ وید اور ویویش پرانا میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق، شیطان کا ان دونوں کو بہکا کر جنت سے نکلوانا اور پھر زمین پر اتارنے کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ ویویش پرانا چیپٹر 42:7 کے اندر یہ تمام واقعات بیان ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے قرآن پاک کی سورہ بقرہ اور انجیل مقدس میں بھی۔ حدیث پرانا میں لکھا ہے کہ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو سمبھوا منو یعنی آدم، دوسرے کو فیمیل یعنی چتروپاکا بنایا، جنہیں مسلمان حضرت بی بی حوا کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ اس دنیا میں تینوں نایاب کتابوں کے اندر ایک جیسی چیزیں موجود ہیں تو ان کا سورس بھی ایک ہی ہونا چاہیے، یعنی ایک خدا۔ سری لنکا کی سرزمین سے ہندوستان کی سرزمین کو جوڑنے والا قدیم ترین قدرتی پل آج بھی ہزاروں سالوں سے پانی کے درمیان موجود ہے اور جس کا بنانا کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس ہندو سرزمین پر جس پیغمبر کو بھیجا گیا ہوگا، کیا اس کے بارے میں ہمیں تاریخ میں کوئی شواہد یا ثبوت ملتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہندو نام کا مذہب تاریخ میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، اور نہ ہی ہندو مذہبی کتابوں میں، نہ ہی کوئی اور آسمانی کتابوں میں، مثلاً تورات، زبور، انجیل کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ دریا سندھ کے پاس رہنے والے، سندھو ندی کے قریب رہنے والے لوگ اس علاقے میں رہنے کی نسبت سے اپنے نام کو بگاڑ کر ہندو کہلوانے لگے، جبکہ ان کا اصل میں یہ مذہب سنسکرت زبان میں ہندو نہیں، سناتن نام کے دھرم سے تاریخ میں موجود ہے، جس کا عربی میں مطلب ہے مذہب پر قائم رہنے والا، جس کا بالکل ایسا ہی مطلب قرآن کریم کی سورہ روم کے اندر بھی موجود ہے، جہاں پر اسلام کو ہمیشہ باقی رہنے والا دین کہا گیا ہے، یعنی سناتن دھرم کا مطلب بھی مذہب اسلام ہے۔ تاریخ کے حوالوں اور مضبوط دلائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وید کسی اور پیغمبر پر نہیں بلکہ آدم ثانی یعنی حضرت نوح علیہ السلام پر اتارے گئے، جس میں انہیں نوحہ کہا گیا ہے۔ ویدوں میں پیغمبر اور عظیم شخصیات کے لیے منو کا لفظ کہا گیا ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو بڑے سیلاب والا منو کہہ کر بیان کیا گیا ہے، اور ان کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا تمام تر واقعہ تفصیل سے موجود ہے، جیسا کہ قرآن کی سورہ ہود میں بھی یہ بیان ہے۔ اور ویدوں میں لکھا ہے کہ جب بڑے سیلاب کے بعد دنیا پھر سے آباد ہوگی تو میں ان ویدوں کو نافذ کروں گا، اور بھویش پرانا چیپٹر 42:7 کے اندر نوح علیہ السلام کے طوفان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ اس منو کو خدا نے کشتی بنا کر اس کے اندر جانداروں کو سوار کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک عظیم طوفان آیا جس نے ہندوستان کی سرزمین پر زندگی کو ختم کر دیا۔ لفظ نوح سنسکرت زبان کے اندر بھی موجود ہے، جس کا مطلب ہے کشتی والا، وہی مطلب جو کہ عربی زبان کے اندر موجود ہے۔ طوفان نوح کے بعد ہندوستان کی سرزمین ایک صحرا کی طرح تھی جسے پھر سے آباد کیا گیا، اور تاریخ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ہندوستان کی سرزمین کے اندر ایک تعلق موجود ہے،
اور طوفان نوح کے بعد جن وعدات کو نافذ کرنے کا بیان کیا گیا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات تھی، جو اس طوفان کے بعد ہندو سرزمین پر ان کے ایک بیٹے نسل سے آگے پھیلنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد اس قوم نے گمراہ ہو کر بت پرستی کرنا شروع کر دی، کیونکہ تاریخ کے حوالوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جیسے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے اور ان کا تصور دنیا میں اور کہیں بھی ان کے جیسا موجود نہیں ہے۔ دوستو، ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا، اور اب قیامت تک کسی رسول یا پیغمبر نے نہیں آنا۔ اسی لیے یہ کام امت مسلمہ کے ذمے ہے، جس سے قیامت کے روز ہر مسلمان سے یہ سوال کیا جائے گا، اور آج کا مسلمان تحقیق کے معاملے میں اور علمی میدان میں دنیا سے بہت پیچھے رہ چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔